نکاح ہے آسانی سے کر لیجیے. 9واں جو پرابلم ہے ہمارے سماج میں جس کی وجہ سے نکاح ہمارے لیٹ ہو رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ذرا بہتر روزگار ہو جائے تو پھر شادی کر دیں گے. بہتر روزگار، انکم گروپ ذرا بڑھ جائے تو شادی کر دیں گے. اب انکم کا شادی سے کیا لینا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور انکم کم ہونے سے کیا نظروں میں کنٹرول خود بخود ہو جاتا؟ اور انکم کم ہونے سے کیا انسانی جنسی خواہشات خود بخود کنٹرول میں آ جاتی؟ مجھے بتاؤ. نہیں بولے روزگار ذرا بہتر، لڑکوں کے لیے زیادہ سیریس پرابلم ہے. روزگار ذرا بہتر ہو جائے تو انشاءاللہ ہم بیاہ دیں گے، تمہاری شادی کر دیں گے. اب وہ بیچارہ گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ابا کے پاس بھاگ کر آیا، 25 سال تو عمر ہو گئی. اب بولا ابا بولتے بیٹے 25,000 والا جاؤ. اب وہ بھاگ رہا 25,000 کما کے آ گیا، بایوڈا بن گیا. مارکیٹ میں جا رہے تو بولے خود کا گھر ہونا، خود کا گھر بھی کر لیا، 30 تک عمر چلے گئی، اب خود کا گھر بھی کر لیا، پھر جا رہا. تو کون سے لوکیلٹی میں گھر ہے یہ بھی تو مانا رکھتا نا. تو کہیں بھی لے کے آ جائیں گے تھوڑی کوئی دیں گے. اب لوکیلٹی بھی ہونا، کرائٹیریا تو ختم ہو ہی نہیں رہا. لوکیلٹی نہ ہونا، اب وہ لوکیلٹی میں گھر بنانے کے چکر میں جا رہا ہے. تو یہ بہتر روزگار کوئی اصول نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بھی لوگ تھے جو بہت ہی قلیل تھوڑی سی انکم میں زندگی گزارتے تھے، لیکن ان کی بھی شادیاں ہوئی. کچھ ایسے بھی تھے مالو سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، ان کی بھی شادیاں ہوئی. کوئی یہ نہیں بولا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو نہیں. آئیے کتنے غریب لوگوں کی بھی شادیاں ہوتی. ایک واقعے سے کرتا ہوں، مشہور واقعہ ہے، صحیح مسلم کی روایت. ایک خاتون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے نکاح کر لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تجھ سے نکاح کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. ایک صحابی اٹھے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح اس سے کر دیجیے، مجھے ضرورت ہے. کہا گھر جا کچھ مہر کے لیے سونا وغیرہ لے کے، انگوٹھی وغیرہ، کوئی ایک کھجور کی گٹلی کی اتنا ہی سونا سے کچھ بھی لا. وہ دوڑے دوڑے گئے، آئے کہا کچھ بھی نہیں. کہا پھر نکاح کیسے کروں؟ ٹھیک اچھا، کہا جا چاندی وغیرہ کچھ ہو لے کے آئے. کہا انگوٹھی وغیرہ ہی ہو مہر میں دینے. وہ بھاگے بھاگے گئے. کہا وہ بھی نہیں. کہا کوئی لوہے کا ٹکڑا ہی ہو تو وہ لا لے. وہ گئے، کہا لوہے کا بھی کچھ نہیں. تو کہا کیا ہے پھر تیرے پاس؟ تو کہا ایک چادر ہے. تو کہا پھر وہ لا لے. تو کہا وہ تو باندھا ہوا ہوں. تو کہا ایک چادر اس سے تیرے پاس کچھ بھی نہیں گھر میں. تو کہا ایک لوہے کا ٹکڑا بھی نہیں دینے کے لیے، ایک چادر وہی باندھا ہوں. تو کہا یہ باندھی بھی چادر مہر میں دیں گا تو تو کیا پہنیں گا؟ تو کہا مسئلہ تو ہے. اب وہ ناراض ہوئے، چلے گئے. شادی نہیں ہوتی اس کا مطلب. تھوڑی دیر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے وہ کہاں ہے وہ ابھی جو پوچھ رہا تھا شادی کے لیے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو بیچارہ مایوس ہو کے چلا گیا. اب کچھ بھی نہیں ہے، کپڑا کیا ہے؟ کہا بلا اس کو. پھر بلا کے لا. وہ آئے، کہا کیا تجھے یہی صورتیں یاد ہے؟ تو کہا ہاں یہ سب مجھے یاد ہے، قرآن یاد ہے، یہ سب یاد ہے. تو کہا پھر کیا تو یہ وعدہ کرتا ہے اس کو سکھا دیں گا یہ ساری چیزیں، یہ صورتیں؟ تو کہا میں حفظ کرا دوں. تو کہا پھر میں قرآن کی ان صورتوں کے بدلے طرح ایسا نکاح کر دوں. اب کیا چاہیے؟ سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے. لیکن مسئلہ ہے لڑکی والوں کی بھی ڈیمانڈ ہے، لڑکے والوں بھی پریشان. چھوڑو ان ڈیمانڈ. دینداری 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 دینداری. لڑکا دیندار ہے اللہ نوازیں گے ایسا نوازیں گے جس سے کوئی کیا. لیکن بس دنیا چمکی ہوئی ہے. لوگ کیا بولیں گے، میرا داماد کیا کرتا تو کیا بولوں گا، چپل جوتے سیدھا. ہاں حلال کام کرتا ہے، مجھے اس میں کوئی شرم نہیں. حلال کام، چپل جوتے سینا تو غلط نہیں، حلال کام اور کوئی اس میں ایشو نہیں. شریم میں کیا ممانعت ہے کیا چپل جوتے سینے کی؟ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لوگوں کیا بولوں گا، میرا داماد درزی تو کوئی مسئلہ نہیں. دیندار ہے تو درزی ہو سکتا. آپ بہت خاندان سیٹ صاحب ہے لیکن دینداری آپ کو نہیں مل رہی ہے، اس میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال بہتر روزگار یاد رکھیے یہ ترجیحات میں سے نہیں ہے، ہو تو ٹھیک ورنہ اللہ جو دے رہا ہے اس میں زندگی چلتی ہے. السلام علیکم فیض بھائی. میرا جو آپ سے جو سوال ہے آؤٹ آف دا سیشن ہے، مطلب اس کے ریگارڈنگ نہیں ہے. ابھی جو ایک بہت کافی ٹرینڈ چل رہا ہے، کیرلا کا ایک آدمی ہے شخص جو کہ حج کے لیے پیدل جا رہا ہے وایا انڈیا پاکستان اور ایران ہو کے کویت ہو کے ڈائریکٹ سعودی جانے کا. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ثواب بھی ویسا ملے گا. تو آپ کا کیا ہے اس کے اندر ویو پوائنٹ مجھے جاننا چاہیے. جزاک اللہ. بھائی نے سوال کیا کہ ایک شخص سے کوئی وہ جو ہے انڈیا سے جو ہے حج کو پیدل جا رہے ہیں تو اس کا کیا معاملہ ہے. دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ کوئی مطلوب چیز نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ کے اپنے نفس پہ ظلم ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں. شاید غالباً جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ خاتون ہے، اس نے ایک نظر مانگی ہے اور نظر یہ مانگی ہے کہ وہ مدینہ سے مکہ پیدل جائیں گی حج کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو کہو کہ نظر کو توڑ دے اور اس کو سواری پر سوار کر دیا جائے.
مطلب اس نظر کو توڑنے کا حکم دیا اور سواری پر سوار ہونے کا حکم دیا. ٹھیک ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حج کیا اور آپ سواری پر حج کے لیے گئے. اسی طرح روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور حج میں طواف بھی جانور پر بیٹھ کے کیا, اونٹ پر بیٹھ کے کیا. ایک انسان جو ڈسیبلٹی رکھتا ہے, کمزور ہے, بیمار ہے, تھک گیا ہے, تو وہ سواری کی مدد سے بھی طواف کر سکتا ہے. تو اسی لیے آج کل آپ دیکھیں گے گاڑیاں لگا رہے وغیرہ کر رہے, سائیکل پہ لے جاتے, یہ بھی کیا جا سکتا ہے, مطلب کوئی اور کروائے. تو یہ بھی دیکھا گیا اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ لوگ بول رہے ہیں کہ جتنا پیدل چلیں گا اتنا اجر ملیں گا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طواف کے لیے بھی جانور کو استعمال کیا. اگر اس کا ثواب زیادہ ہوتا تو آپ ضرور بولتے تھے کہ طواف میں مجبوراً کر رہا ہوں, تم لوگ پیدل کیا کرو, اس کا زیادہ ثواب ہے, حج کو پیدل آیا کرو. اور اگر یہ ہوتا ثواب زیادہ تو میں سمجھتا ہوں سارے کے سارے صحابہ جب بھی حج کو جاتے تو مکہ سے مدینہ کتنا دور ہے, انڈیا سے سعودی کے مقابلے میں بہت کم ہے نا. تو کیوں نہیں وہ پیدل جا کے کرتے تھے؟ اور ان کے لیے کیا مشکل تھی؟ وہ تو کافی سخت, جس کو کہتے سفر کی عادی تھے اور بہت سخت مصیبتوں اور مسائل کو جھیلنے کی عادی تھی, مزاج میں تھا ان کی ماشاءاللہ. یہ تو نہیں کیا. تو یہ کوئی افضل نہیں ہے. ہاں, جس زمانے میں جس زمین پر آپ تھے اور جانے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ پیدل, تو آپ ویسا بھی کر سکتے. جیسا مثال کے طور پر ایک ملک ہے, وہ بول رہا ہے کہ بھائی حج کو جانا ہے تو کسی کو پیدل کے علاوہ ہم اجازت نہیں دے سکتے, تو تب ہم بول سکتے کہ پھر اب یہ لوگ مجبور ہو گئے بیچارے. وہ بھی جس میں طاقت ہے, صلاحیت ہے, تو آئے, نہیں تو اللہ ان کو انشاءاللہ ان کی نیتوں کے مطابق اجر دیں گا. ان کے لیے ہم کہیں گے کہ ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھے آپ؟ تو ایک الگ مجبوری والی کیفیت ہو سکتی ہے. لیکن ایسا کوئی انسان خاص نکلے, امت یہ سمجھے کہ یہ افضل کام کر رہا ہے, یہ کوئی افضل کام نہیں کر رہا, یاد رکھیے. تو پیدل جانا کوئی افضلیت کا حامل نہیں ہے. ہاں, نماز وغیرہ کے لیے مسجد جو پیدل جاتے ہیں اس کا اپنا ثواب ہے. تو میرا اس میں رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کا کام ہے وہ اپنی نظر کو توڑ دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو توڑوائی اور اس کا کام ہے کہ وہ سواری پہ جائے, مطلب وہ فلائٹ وغیرہ سے جو بھی سہولت والی چیزیں ہوتی ہیں اس کو استعمال کرے. اس طرح سے نفس پہ ظلم کر کے جانے کی کسی انسان کو ضرورت نہیں. یاد رکھیے یہ مطلوب بھی نہیں ہے, اور ایسا عبادتوں میں خامخواہ مشقت اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 آپشن دیے جاتے ہیں آپ کبھی بھی آسان آپشن کو آپٹ کرتے تھے. تو لہٰذا آپ کو اگر آپشن ہے, فلائٹ سے آپشن ہے, ابھی جہاز پانی کے جہاز سے تو انہوں نے بند کر رکھا ہے, تو فلائٹ سے آپشن ہے, تو آپ کیوں نہیں جا رہے پھر اس کو؟ یہ آسان آپشن ہے. آپ پیدل جانے میں کوئی سیف بھی نہیں ہو رہا, پیسہ سستا بھی نہیں پڑ رہا ہے, وہ جان کا خطرہ اور جوخم بھی آپ خواہ لے رہے. وار زون سے گزرنا پڑے گا, فارسٹ سے گزرنا پڑے گا, بارڈرز خواہ کراس کرنا پڑے گا, لیگیلٹیز کے ایشوز آنے والے ہیں. رسک ہے نا اپنی جگہ, کیوں رسک لینے کا جب آرام سے ساری چیزیں ہو سکتی ہے؟ تو آسانی یہی ہے کہ آپ فلائٹ سے جائیں, فلائٹ سے آئے. تو میں ایسی گزارش کروں گا جو بھی لوگ ایسے عزم کرے, ارادہ کر رہے, ارادہ چھوڑ دیں, اور اگر کر لیا ہے کسی نے تو وہ توڑ کے منت توڑنے کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ ادا کرے, اور جو سہولت والا راستہ ہے فلائٹ وغیرہ سے وہاں سے جائے. یہ سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور کمیونٹی کا اور امت کا کام بھی نہیں کہ ایسی چیزوں کو بڑھاوا دیں. یہ کوئی مستحب, یہ کوئی ریکمنڈیڈ, یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے, یہ کوئی ایسا عمل نہیں اس کو بڑھاوا دیا جائے. ٹھیک ہے, بہرحال اس کی ضرورت نہیں, میں یہ کہوں گا. تو میرا اس پہ یہ رہے گا کہ وہ اپنا اس ارادے کو چھوڑ دے, ترک کر دے, یہ اس کے لیے بیٹر ہے انشاءاللہ.